تاریخ میں آتا ہے کہ بخارا کا ایک بادشاہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ شاہی طبیب نے بڑا علاج معالجہ کیا، لیکن بادشاہ کی بیماری کی شدت میں کمی نہ ہوئی۔ بالآخر اس نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی طبیب بادشاہ کی اس مرض کا علاج کرے گا اسے منہ مانگے انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ سن کر علاقے کے نامور طبیب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس کی اس مرض کا علاج کرنے لگے، لیکن ایک ایک کر کے تھک ہار کے وہ مایوس لوٹ گئے، کیونکہ بادشاہ کی طبیعت کو افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن ایک نوجوان 17 سالہ لڑکا دربار میں حاضر ہوا اور شاہی طبیب سے بادشاہ کے علاج کی اجازت مانگی۔ اس پر شاہی طبیب نے بڑی حیرانی سے جواب دیا کہ یہاں علاقے کے نامور اور بزرگ طبیب آئے، لیکن وہ بھی مایوس لوٹ گئے۔ نوجوان لڑکے، کیا تم بادشاہ کی اس مرض کا علاج کر لو گے؟ اس پر اس نوجوان نے کہا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں۔ یہ سن کر شاہی طبیب نے اس نوجوان لڑکے کو بادشاہ کی اس بیماری کا علاج کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نوجوان لڑکے نے علاج شروع کیا تو بادشاہ کی طبیعت میں روز بروز بہتری آنے لگی۔ بالآخر ایک دن بادشاہ سلامت، صحت مند اور تندرست و توانا ہو گئے۔ خوش ہو کر دربار میں اس نوجوان لڑکے سے پوچھا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سارے درباری یہی سوچ رہے تھے کہ یہ نوجوان لڑکا یا تو ہیرے جواہرات مانگے گا یا آدھی سلطنت مانگے گا، لیکن اس پر نوجوان لڑکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اپنی لائبریری سے کچھ عظیم کتابیں پڑھنے کے لیے دے دیجیے۔ یہ جواب سن کر سارے درباری جیسے ششدر رہ چکے تھے۔ آج اسی 17 سالہ نوجوان کو دنیا عظیم اور مشہور طبیب ابو علی سینا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ لوگ نوعمری میں بھی، چھوٹی عمر میں بھی قد و قامت میں بڑے رہے ہیں، جن کے حوصلے اور جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں۔ سلام پہنچے۔